پیپل پارٹی کی مرکزی قیادت سید خورشید شاہ کی قیادت میں گوادر پہنچا۔ انہوں نے دھرنے والی جگہ جا کر اظہار ہمدردی کی دھرنے والوں سے اور کہا کہ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ میسیج ہے کہ پیپل پارٹی گوادر دھرنے کی حمایت کرتی ہے، ان کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بطور سیاسی جماعت پیپل پارٹی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اسے گوادر جانا چاہیے۔ یہ ضرورت تب محسوس ہوئی جب مولانا ہدایت الرحمن کی قیادت میں ایک بہت بڑا ریلی نکال کے دکھایا۔ ریلی سے پہلے بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ چند لوگ ہیں، دھرنے پر بیٹھے ہیں، ایک دو دن بیٹھ کے نکل جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو۔ لیکن دھرنے کے بعد مولانا ہدایت الرحمن نے سیاسی پارٹیوں کو یہ ضرورت محسوس کروائی کہ وہ آ کے اس حمایت کی کلم کلا یا تو مخالفت کریں یا حمایت کریں۔ بہرحال پیپل پارٹی نے حمایت کی۔ چونکہ ٹرالر کا جو مسئلہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ گوادر کے مقامی صحافیوں نے سب سے پہلا سوال بھی پیپل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے یہی کیا۔ بہرحال انہوں نے اپنا موقف دے دیا اس حوالے سے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گزشتہ ایک سال سے سندھ حکومت نے کوئی NOC جاری نہیں کیا ہے کسی ٹرالر کو۔ جتنی بھی NOCیاں جاری ہوئی ہیں اس میں بلوچستان گورنمنٹ کا ہاتھ ہے۔ پیپل پارٹی کے اس موقف کے بعد بلوچستان حکومت کو اپنا موقف دے دینا چاہیے۔ بلوچستان گورنمنٹ کس بنیاد پر سندھ کے اور دیگر صوبوں کے ٹرالر کو NOC جاری کرتی ہے، اور یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ سندھ کے ٹرالرز کو NOC جاری چلیں کر دیا۔ یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ اس سے بلوچستان گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اگر بلوچستان حکومت کا موقف سامنے نہیں آتی تو پیپل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے جو موقف اپنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک عام پرسیپشن بن گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 2000 کے قریب سندھ کے ٹرالر ہیں، پر ٹرالر 2 سے 5 لاکھ روپیہ لیا جاتا ہے، چونکہ ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے بڑے چھوٹے ہونے کا حساب لگا کر اسی طرح پیسے لیے جاتے ہیں، اور تمام کے تمام پیسے فشریز ڈپارٹمنٹ کے اندر بندر بانٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر 500 ٹرالر کو بھی NOC جاری کیا جائے مہینے میں، اور پر ٹرالر آپ 5 لاکھ نہ لگائیں، 2 نہ لگائیں، درمیانہ 2.5 لاکھ روپیہ لگا لیں، تو 500 ٹرالر کو 2.5 لاکھ روپیہ لے کے اگر آپ NOC جاری کریں گے تو کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ NOCیاں جاری کی جاتی ہیں اور مقامی جو فشرمین ہے، ماہی گیر ہے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ اس دھرنے کا مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ گزشتہ ادوار سے لے کر اب تک اس دھرنے تک بلوچستان حکومت ریکارڈ دکھا دے کہ کتنے ٹرالر کو NOC جاری ہوئے ہیں، پر NOC کتنے پیسے لیے گئے ہیں، اور اس میں بلوچستان حکومت
کے خزانے میں کتنے پیسے گئے ہیں؟ یہ مطالبہ دھرنے کے لوگوں کو کرنا چاہیے، مولانا ہدایت الرحمان کو کرنا چاہیے، چونکہ صوبہ بے پرسان ہے، یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بینس، جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے، اختیار آ جاتا ہے، وہ اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے اور ذاتی مفادات کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ گوادر دھرنے کے مطالبات پر عمل درآمد کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے آپ کو کہا تھا، چیف سیکرٹری گوادر گئے اور اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا سے ان کا رابطہ ہوا ہے۔ آئی جی پولیس بلوچستان بھی گوادر گئے تھے، رات کو وہیں ٹھہرے تھے، جبکہ چیف سیکرٹری کل کے کل ہی واپس آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آفیشلز بھی موجود تھے گوادر میں جو میٹنگ ہوئی تھی۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مولانا صاحب کس حد تک مطمئن ہوئے ہیں یقین دہانیوں پر، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگھلنے جا رہی ہے۔ حکومت اور مولانا کے درمیان ثالثی کے لیے جو اطلاعات ہیں، لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ کچھ دن قبل لیاقت بلوچ صاحب کوئٹہ آئے تھے، جہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد لیاقت بلوچ صاحب نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے رابطہ بھی کیا اور کچھ باتیں ان کو بتائیں، لیکن مولانا ہدایت الرحمان صاحب نہیں مانے۔ بات نہ ماننے کی وجہ سے لیاقت بلوچ گوادر نہیں گئے ہیں، وہ واپس پنجاب چلے گئے ہیں، لیکن کل لیاقت بلوچ صاحب گوادر آ گئے ہیں۔ تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مولانا صاحب کو لیاقت بلوچ نے بھی کچھ پیغامات دیے ہیں جہاں سے پیغامات آنے تھے۔ لگ ایسا رہے آج سے کہ دھرنے کی جو گرما گرمی ہے، اس تپش میں تھوڑا بہت کمی آئی ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کے مشکلات کا ادراک حکومتوں کو ہو، جو مسائل درپیش ہیں لوگوں کو وہ حل ہوں۔ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ وہ حل ہوں۔ جاتے جاتے ناظرین میں آپ کو ایک بتا دوں کہ پی ڈی ایم گوادر دھرنے کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا۔ پی ڈی ایم کی 3 جماعتیں تو بلوچستان سے ہیں، جس میں بی ایم پی ہے، نیشنل پارٹی اور پی کے میپ ہے۔ پی کے میپ بلا واسطہ، جبکہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی بالواسطہ گوادر کے دھرنے کے سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں پچھلے 2-3 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم سے ہٹ کے بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کو دھرنے سے متعلق اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے۔ ان کی مخالفت کرنی ہے یا حمایت کرنی ہے تو واضح کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا جب ہم سے رابطہ ہوتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے سوال پوچھیں۔ بہرحال ابھی تک خاموشی ہے۔ اس خاموشی کا سیاسی نقصان بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کو ہونا ہے۔ اگر اسی دوران حکومتوں میں کوئی اونچ نیچ آ گئی اور الیکشن سر پہ آ گئے تو موجودہ جو سینیریو بن چکا ہے، آج کا سینیریو جو بن چکا ہے، اس میں مولانا ہدایت الرحمان سیاسی حوالے سے کافی مضبوط ہیں۔ ہاں، بہرحال 1.5 سال جب گزر جائے گا، اس کے بعد کچھ ایسا ایشو نہیں رہے گا مولانا کے پاس سیاست کرنے کے لیے، تب ٹھیک ہے، شاید تھوڑا بہت راستہ نکلے دونوں پارٹیوں کے لیے۔ بہرحال اس وقت عوام کی رائے، عوام کی مرضی، عوام کی حمایت مولانا کے پاس ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کو اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔